بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اصر خان۔ پروگرام لا اینڈ آرڈر کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں نور ٹی وی کی طرف سے حاضر ہوں۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں اس پروگرام میں اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے، HSMP، امیگریشن، ڈپورٹیشن، یا کسی کی ڈپورٹیشن رکوانی ہے، یا کسی کو اس ملک میں منگوانا ہے، یا کسی کو بھجوانا ہے، یا آپ نے پوسٹ اسٹڈی ویزے کے حوالے سے یا HSMP کے حوالے سے کسی قسم کی بھی امیگریشن کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں ان پہ مبنی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم لوگ جو امیگریشن کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹس آئی ہوتی ہیں ان پہ آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ میرے پاس وکلاء کا ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے جو کہ کرنٹ جو ایشوز ہوتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے ان پہ بات چیت کرتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ لوگوں کی لائیو کالز لیتے ہیں۔ آپ کی لائیو کالز جو ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں، امیگریشن کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے، یا جتنے بھی امیگریشن کے تحت قوانین ہیں یا کوئی بھی جو ان کی نیچر ہے، آپ کے سوال کی کوئی بھی نیچر ہو سکتی ہے۔ آپ ہمیں کال کر کے براہ راست ہمارے وکلاء کا جو پینل ہے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے سارے اہتمامات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کرتے ہیں جن میں آپ کو امیگریشن کے متعلق اپڈیٹس ہیں۔ کالز کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم سے براہ راست سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی جو ہمارے پروگرام کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف اردو میں بات کر سکتے ہیں بلکہ انگلش میں بھی بات کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، پنجابی میں بھی، میر پوری میں، دری، فارسی یا پشتو میں بھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں اور آپ لوگوں کو مطمئن کریں۔ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں کبیر خان عیسیٰ خیل صاحب، آپ امیگریشن کے اور کرمنل ڈیفنس لائر ہیں۔ کبیر صاحب، آپ کے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شکیل خان صاحب، امیگریشن کے مستند سولیسٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا۔ خواتین و حضرات، ہم بات کریں گے ہمارے یہاں پہ UK میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اسٹوڈنٹ کے جو ویزاز ہیں، ویسے تو جنرل جتنے بھی امیگریشن کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، چینجز آتی جا رہی ہیں، کچھ آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مشکلات بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو نئے قوانین آتے ہیں ان کو سیکھ کر ان کو امپلیمنٹ کر کے ان کے مطابق چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ UKBA کی سائٹس کے اوپر سے یا پروگرامز جو ایسے قوانین پہ مبنی ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو کافی ساری جو اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں ان کی انسکسیسفل ہونے کی جو مین ریزن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اپنی لا علمی قوانین کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہی پروگرام جو ہے لا اینڈ آرڈر آپ کے جو آپ میں کمی ہے قوانین کے حوالے سے معلومات میں، وہ پوری کرنے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ شکیل خان صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ جو ویزاز ہیں ان کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں ان میں کچھ قوانین میں چینجز آئی ہیں، فی اسٹرکچر میں چینجز آئی ہیں، کام کے حوالے سے چینجز آئی ہیں، ان پہ ریسٹرکشنز لگی ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو انگلش کا لیول جو ہے جو وہاں سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان میں چینجز آئی ہیں۔ کیا آپ مختصراً ہمارے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کون کون سی چینجز ہیں جو کہ مین چینجز ہیں جو متوقع ہیں؟ جی شکریہ۔ پہلے چینج یہ ہے کہ جو پہلے یونیورسٹی میں جو انگلش کا جو ریکوائرمنٹ تھا، آپ ان کو سرٹیفکیٹ جو UK بورڈ ایجنسی کا جو پرووائڈر ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر کالج یونیورسٹی اگر آپ کو دیتی ہے ایک وہ آپ کو سیس کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑتا تھا، یہ جو آتے تھے یہاں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس۔ ابھی یہ ہے کہ جو کالج یونیورسٹی ہیں وہ خود یہ ویریفائی کر سکتے ہیں، جب آپ کو وہ ایشو کرتے ہیں نا خط آپ کے لیے، تو پھر وہ اس خط میں ڈالتے ہیں کہ آپ کی انگلش اچھی ہے، تو پھر رسپانسبلٹی اب یونیورسٹی وہ خود کر سکتی ہے، ابھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، کافی چینجز یہ ہیں کہ جیسے ہم نے بتایا تھا پچھلے کئی پروگرام میں کہ مارچ میں وہ کافی انہوں نے چینج کرنے والے تھے، ابھی اپریل میں پچھلے مہینے میں وہ چینجز ابھی جاری ہو چکے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انگلش کا جو لیول ہے وہ انہوں نے انکریز کر دیا، پہلے تھا B1، ابھی B2 ہو گیا ہے۔ B2 کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ڈگری کرتا ہے یا پوسٹ گریجویٹ کورس کرتا ہے، جو لیول آف انگلش B1 تھا ابھی وہ B2 ہو چکا ہے، جو انکریز انہوں نے کر دیا۔ اچھا، جب ہم B1 کی بات کرتے ہیں، اب B1 میں یہ ہے کہ B1 کیا صرف ڈگریز اور پوسٹ جو گریجویشن کے لیول تک کے لیے ہے، یا ڈپلومے کے لیے یا سرٹیفکیشن کے لیے کچھ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کا بھی B2 ہی کیا ہے انہوں نے؟ اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے لیول 5، 6، 7، 8، یہ پبلش کیا ہوم آفس والے نے۔ تو B1 یہ ہوتا ہے کہ HND والے کورس جو تھوڑے ڈگری سے نیچے ہوتا ہے وہ B1 آپ کو کرنا پڑتا ہے، تھوڑی نیچے اتنا
मुश्किलात नहीं है। सही है। B2 थोड़ा मुश्किल है, वो अगर आपको डिग्री करना हो यानी कि हम तो दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो डिग्री लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए B2 कर दिया गया है, जी उनके बिल्कुल लिए मेजर वो हाई, मुश्किलात। यस यस, सही। ये एक चेंजेस सही है। है। ठीक है जी। दूसरी चेंज ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, तो अगर उसमें दाखिला लेते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आप 20 घंटे यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो 20 घंटे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लॉ कोर्स कर रहे हैं, आप सिर्फ 10 घंटे काम कर सकते हैं। ये चेंजेस आई है, पार्ट सही टाइम है। काम, ठीक है। ठीक है। बाकी ये है कि अगर आप किसी और कॉलेज में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड, जो प्राइवेट कॉलेज है, फिर आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। ये पिछले महीने से प्राइवेट कॉलेजेस वो ऐसे ही होंगे जो कि इनके लिस्ट के ऊपर भी होंगे, और जो ऑफ स्टेट के यानी कि इनके जो मुंतखब शुदा जो कॉलेजेस हैं जो होम ऑफिस की लिस्ट पर हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो कि इनकी लिस्ट पर हैं जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ये ऐसी है कि अगर जो गवर्नमेंट फंड करती है यूनिवर्सिटी को, हाँ जी। या ये कॉलेज को, तो फिर वो आप काम कर सकते हैं। वो काम कर तो सकते जो हैं। प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे कि उसमें कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, अगर वो जो कॉलेज हैं अगर आधा आप समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या इन्होंने ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए इस लेवल पर लेकर आए हैं कि ये स्टूडेंट ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो कॉलेज फंडेड कॉलेज हैं उनमें पढ़ें, या प्राइवेट को डिस्करेज करने के लिए, क्या जी ख्याल बिल्कुल, है? ये इनका जो एम है वो ये है कि हम जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनको हम थोड़े पीछे हटाने के लिए, ये इनका जो एम है वो ये है। क्या तो वजह हो सकती है इसकी? वजह यही है कि ये कहते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये जो हमारी जो सिस्टम है इस मुल्क में, वो जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो सही तरीके के साथ वो इसको नई काम चला रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो जो कॉलेज जो फंडिंग का जो कॉलेज होता है, वो क्राइटेरिया होता है, वो फंडिंग देते हैं, उनका काफ़ी टफ वो जो रिक्वायरमेंट होते हैं तो वो कंप्लाई करते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो समझते हैं कि हम चाहते हैं कि जो आदमी या जो स्टूडेंट दाखिला लेती हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा अहमियत देती है। मैं शकील साहब दोबारा इसी सब्जेक्ट पे, इसी मौजू पे आपसे दोबारा बात करूंगा। कबीर खान साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड बाय द पुलिस with regards to immigration laws, and a person who has committed a sort of offence or whatever and he's been arrested. What is the difference between these two categories? Okay, two categories is basically if someone's suspected of being involved in a criminal offence, they're usually obviously a criminal client, so they would be arrested for criminal matter. In terms of immigration, basically it's a bit complex. When the police arrest someone for immigration matters, if the person is liable to be arrested, they'll normally take them to a detention centre and authorise their detention under the immigration rules. And they'll normally contact the immigration services, and it normally takes them about up to 5 days. And so there's no restrictions of time because they're held in the immigration rules, so they can keep them forever. So it's exact the same thing as if they were keeping them in a detention centre in one of the immigration deportation centres. But obviously all the rights are given to them, they've been looked after equally as everybody else. In terms of criminal, obviously with criminal matters is the procedures, the police procedure normally is they could keep them for up to 24 hours for if they suspect of being any sort of criminal offences. Then normally in serious offences the time could be extended to up to for further 12 hours by superintendent. If, for instance, if a case of murder or terrorism, obviously terrorism is something completely different, or another big case that the police need some more time for them to gather evidence whilst he's in custody, and then they have to go through court, so another 72 hours by court. So altogether, the police can keep him up to 96 hours before making any sort of decision. So these are the sort of differences between, but obviously criminal crimes they normally investigate by the police, whether it's whichever sort of police departments are dealing with them. But once a person's arrested for immigration matters, you'd normally be taken to a police station, kept in that custody, but the immigration officers will come and collect him, whatever they're going to do. Sometimes actually But I've seen personally in police stations when people are being arrested on being illegal entrant to the countries, within a day or so the immigration officers will come, they will accommodate them somewhere, and they would be given I mean they might have to go to report somewhere to sign weekly or monthly. But in most cases it doesn't seem to be a person who has committed a crime
because is it the Geneva Convention which is giving them this right to be out of the police station and being handed over to the It depends on immigration? merit of each case. Normally, if a person never handed himself into police, and what they do is, if it's their first time, it's an initial asylum, because sometimes people just been arrested and never claimed asylum before or anything as such. So they are given all the opportunities. Sometimes the immigration, it depends on the country as well. Some countries actually a process called fast track. So fast track for immigration, so you see, if you're from, for instance, from India or Pakistan, then if you're claiming asylum, they know it's very less likely those sort of people can be granted asylum. So they'll put them in fast track, they'll keep them in detention, they'll interview them and make sure the process is all done. So in some countries they actually look at them, but it depends on different cases. They actually release them on bail and tell them to obviously get a solicitor for themselves. They do the screening interview in police station, accommodate them somewhere, then from there they'll take the further process. But those who actually are hiding from the immigration officers, or if they've been in a run for quite a long time, then they will be kept in there and taken I back think that's the to difference, because majority of the times what the asylum seekers, what they do, they tend to get in touch with the police as soon as possible to let them to let the authorities know that they are here and they are seeking protection. This is a very, very important issue. A lot of people, what they do is they're sometimes actually being misguided by people who came before them, or sometimes they don't know where exactly to go. So it can actually go to any immigration centers, or can actually go to any police stations, and they will get in touch with each other. So a lot of people, they're just working, and they'll get caught, or they just never hand themselves in and they could get caught by the police. It definitely damages their credibility in terms of the asylum cases, whatever case they're putting forward. But whenever they come to the country, they should actually hand themselves into the nearest police station. بہت شکریہ کبیر خان صاحب. شکیل صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے بات کی ہے کہ جو ان کی جو ورکنگ جو آورز ہیں, ان میں انتہائی میسو لیول پہ چینجز آئی ہیں. پرائیویٹ کالجز یا دوسرے کالجز کے جو گورنمنٹ فنڈڈ ہیں, ان میں بھی ان کے ورکنگ آورز پہ تھوڑی ریسٹرکشنز ہیں کام کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ میجر چینجز کیا ہیں؟ دوسرا بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ آدمی پڑھتا ہے, اگر وہ شادی شدہ ہیں, وہ اگر بیوی کو یہاں پہ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں یا ایز اے ڈیپینڈنٹ, باہر سے ڈیپینڈنٹ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کورس کر رہے ہیں جیسے کہ پی ایچ ڈی یا ماسٹر ڈگری, پھر آپ اپنے بیوی کو یا بچے کو یہاں پہ آپ لا سکتے ہیں. اگر آپ کا جو کورس ہے وہ 12 مہینے سے اوپر ہو, تو پھر آپ کے جو بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, ہسبینڈ یا وائف, یہاں پہ لا سکتے ہیں. جو پرانا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ تھے اسٹوڈنٹ, آپ چاہے آپ ایچ ڈی کریں یا کسی بھی آپ کورس کریں, آپ اپنی وائف کو بلا سکتے ہیں یا ہسبینڈ کو بلا سکتے ہیں. یہ بھی ایک دوسری چینج ہے کہ ارلی فرسٹ گریجویٹس کین برنگ دیئر ڈیپینڈنس اوور اف دا کورس از مور دین 12 months. ٹھیک ہے. آخری جو چینجز وہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہیں کہ پہلے جو ویزے اپلائی کرتے تھے تو یہ انڈیفینٹ تھا, 3 سال کے لیے, 6 سال کے لیے, 8 سال کے لیے, کوئی اس میں پابندی نہیں تھی. اب یہ پابندی یہ ہے کہ منیمم وہ آپ کو 3 سال کا ویزا دیں گے, اور 5 سال تک آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. آپ پھر یہ بتائیں گے کہ اگر زیادہ لمبا کورس ہو تو پھر کیا ہوگا, پی ایچ ڈی کریں گے, جیسے میڈیسن ہوگا, اگر 6 سال کا کورس ہوتا ہے, یا دوسرا جو اصل میں یہ بھی ہے, لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک لڑکا یہاں پہ اے سی سی اے کرنے ہے, اس کے 14 پیپرز ہیں, اور ایونچولی کچھ لوگ اس کو 7-8 سال میں یا 9 سال میں, کیونکہ کانسٹنٹلی اگر وہ فیل کرتے رہتے ہیں اور وہ ایگزامز دیتے رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا کنڈیشن ہوگی؟ ان کے لیے ایک ایگزامپشن ہے کہ اگر ایسا کورس ہو جہاں 5 سال سے زیادہ لگ جائے گا, تو پھر آپ کو مل سکتا ہے جو. اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ پھر 10 سال تک کانسٹنٹلی رہ لیتے ہیں, تو کیا وہ اس کیٹیگری پہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اپلائی کر سکیں پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے؟ جی بالکل, آپ 10 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال منیمم دیں گے آپ کو, 3 سال کا ویزا, 5 سال تک. نارملی وہ کہتے ہیں کہ ڈگری کو